حبیب کبریا تم ہو۔ نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ اس موقع پر میں آپ سبھی حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کے ایک ایک لمحے کو ہم سب کے لیے ذریعہ آخرت بنائے، اور ایک ایک لمحے میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والا بنائے، اور تمام پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس نئے سال کو ہر اعتبار سے عافیت والا بنائے۔ اس نئے سال کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن امور سے ہمیں بچنا چاہیے؟ تو جو شریعت نے احکامات بتائے ہیں انہی پر ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا چاہیے، اور دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دعا سکھائی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نیا سال کا چاند دکھائی دیتا یا ہر مہینے کا چاند جب نظر آتا تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھاتے، تو اس دعا کو ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے اس موقع پر۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہمارے اوپر امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل فرما، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ اس چاند کو ہمارے اوپر داخل فرما، اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ اس چاند کو، اس مہینے کو اور اس سال کو ہمارے اوپر داخل فرما۔ تو یہ دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور اس موقع پر پڑھ لینی چاہیے۔ یہ دعا نئے سال کے موقع پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مہینے کا چاند دیکھنے پر بھی اس دعا کو پڑھ لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ رہی بات اس موقع پر مبارکباد دینا اور اس کا سلسلہ عام کرنا، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ مبارکباد دینا یہ مباح کام ہے، اس کو ہم کر بھی سکتے ہیں، اور اگر نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ نہ یہ واجب ہے، نہ یہ فرض ہے، اور نہ ہی سنت ہے، بلکہ یہ ایک مباح کام ہے۔ ہم چاہیں تو اس کام کو کر لیں، چاہے تو ہم نہ کریں۔ ہر خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عبادت کا حصہ سمجھنا اور اس کو ضروری سمجھنا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور رسمی طور پر اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس دعا کو ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، یا رسمی طور پر اپنی طرف سے کچھ الفاظ متعین کر کے ایک دوسرے تک اس کو پہنچاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، اور بعض لوگ اس کو عبادت کا ہی جزء سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ اس موقع پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کا عمل کیا رہا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ اس کے رسول کی منشا کے مطابق کیسے گزرے۔ اپنا ماحول ہم خود بھی بنائیں، بچوں کا ماحول بنائیں، بچوں کو اسلامی باتیں سکھائیں۔ اسلامی سال کا آغاز کب سے ہوتا ہے اس کو جاننا بھی یہ اسلامی ایک کام ہے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اسلام کے ہر عمل کو ہمیں سیکھنا چاہیے، معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیاوی امور کے بارے میں تو خوب جانکاری رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم سب بالکل فکر ہی نہیں رکھتے۔ اس لیے اس موقع پر اور زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیسے راضی کریں۔ خاص طور سے نئے سال کے موقع پر ہمیں اپنی ماضی کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہم نے ماضی کے اندر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور اگر ہمارا ماضی اچھا گزرا ہے
تو پھر اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کی ضرورت ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس پیغام پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیب کی بریاتم